اور میڈم جی اس وقت کراچی میں تھیں. سو نمبر دے دیتے جی انہوں نے مینو, اور میلوڈی کو ان کا احساس مل گیا. تو میں تو خود حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی, میں کہ ایک ہی ہو گیا میرے نال. بہت بڑی ذمہ داری تھی بھٹی صاحب, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. چاندنی راتیں گا کے سنائے نا, ویسے نہیں سمجھ آتی ہمیں. تکتے تکتے ٹوٹی جائے آس پیانا رے, تکتے تکتے شام سویرے درد انوکھے اٹھے جیاں گھبرائے رے, شام سویرے راتوں نے میری نیند لوٹ لی, راتوں نے میری نیند لوٹ لی, دن کے چین چرائے, دکھیا آنکھیں ڈھونڈ رہی وہی پیار کے گاتے, چاندنی راتیں, ہاں چاندنی راتیں. واہ واہ. جب آپ نے یہ گانا گایا اس کے بعد ملکہ ترنم کے کیا ریویوز تھے, ان کے کیا کمنٹس آئے؟ میڈم جی کے ساتھ تو میرا ویسے بھی ماں اور بیٹی کا رشتہ تھا, بہت پیار کرتی تھی. جب بھی میری شوٹنگ ہوتی تھی تو میں میڈم جی کو ضرور ملنے کے لیے جاتی تھی, بٹھا لیتی تھی, بیٹھ جا, نہ جانا بیٹا جی بیٹھ جاؤ. لیکن وہ ووکل روم میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. وہ باہر نکلو بیٹھ جائیں, اور چھت میں اٹھ کے جاتی تھی. ڈر لگتا تھا, ابھی ہماری بڑی ہیں, بیٹا نہیں آپ جائیں گے, آپ بیٹھ جائیں. میں تو نیچے منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی. میں کہا دیکھا رو ڈانٹ بھی پڑ سکتی تھی. بہت اچھا رشتہ تھا. کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے کرنا پڑا اس لیے کہ بچپن میں تو میں کرتی رہی, اور بچپن ہی تھا جب میں فلموں میں آئی ہوں. تو میرے آپ یقین جانیے خود سے جو تھے اس کو اتنی بڑی ہیل لگتی تھی. ہمارے کپڑے شوٹنگ کے دوران چھوٹے ہو جاتے تھے, دوبارہ بنتے تھے. اور جب ہوش آئی ہمیں, جب دیکھا کہ لڑکی بچی نکل رہی ہے, تو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات آنی شروع ہو گئی. ہمارے کام کٹوا دیتے تھے. جو مجھ پہ گانا ہے وہ ضد کر کے, میں نام نہیں لوں گی پلیز, وہی گانا میرا اپنے پہ پکچرائز کروا لیتے تھے, میرا کیریکٹر کم کروا دیتے تھے. اور جب میں فلم دیکھتی تھی میں کہتی تھی کہ مجھے تو سٹوری جو بتائی تھی یہ وہ تو نہیں ہے. بہرحال ہمت نہیں ہاری. میں کہا چلو ایسے تو پھر ایسے صحیح, ہم لڑائی نہیں کرتے, بدتمیزی نہیں کرتے, ہم کام سے ماریں گے. سو پھر اللہ نے مدد کی, کام کیا. پھر ایسا ہوا کہ جب میرا گانا آتا تھا اس وقت بڑا مزہ آتا تھا. سلور اسکرین پر جو فینس ہوتے تھے وہ اپنی شرٹ اتار کے نا اسکرین کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں یہ گانا دوبارہ لگے گا. اس طرح کی جو سازشیں ہوتی تھیں کبھی ان سے دل برداشتہ بھی ہو گئی کہ نہیں میں نے اب اس شعبے میں رہنا ہی نہیں, کام ہی نہیں کرنا؟ نہیں, کبھی نہیں. میں بہت ضدی ہوں. جب میں سوچ لیتی ہوں نا تو میں وہاں سے ہٹتی نہیں ہوں. میں تو کہتی ہوں پلیز من چیلنج کرو, اس کے بغیر کام کا مزہ ہی نہیں آتا. جی اگر آرام سے سکون سے آپ کام کر رہے ہیں تو کیا فائدہ, آپ گھر ہی بیٹھ جائیں. کوئی ایسی فلم جس میں آپ کے ساتھ وعدہ کچھ اور کیا گیا ہو, لیکن آپ نے جب فلم دیکھی تو آپ کا سارا کام ہی کاٹ دیا گیا ہو, بڑا دکھ پہنچا ہو؟ کہانی سناتے تھے اور اس کے بعد شوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو ایسا تو بہت ساری فلموں میں ہوا ہے بھٹی صاحب, کوئی ایک فلم نہیں تھی, ڈھیر ساری فلمیں تھیں میرے ساتھ. تو جب میں نے گانا شروع کیا ہے جب سے میرے پروگرامز میں میری CDs بند کروا دیتے تھے, میرے مائک میں میری ساؤنڈ خراب کرا دیتے تھے. آج بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا ہے کہ میں نے کسی کا برا چاہا ہو, کسی کا کام کٹوا دیا ہو, کسی کا شو کٹوا دیا ہو, کسی کو منع کر. آج کل تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک لائک کا بھی منع کر دیں, جب فلاں ہے انہوں لائک نہ کرنا جے. اور میں اتنے آرگینک قسم کی سب چیزوں کو پسند کرتی ہوں کہ میں وہ نہیں کرتی کہ جی وہ آپ ان نیچرل لائکس لے لیں. نو. آپ کا آج کل گانا ایک بڑا مشہور ہے چٹا چولا, اس کے بھی کوئی 2-4 بول سنا دیں. اجی تسی میرا پورا البم کرنا جی. جی. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی, نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی. جس کا ویڈیو میرا مارکیٹ میں آ گیا ہے,
اور میرا ایس ایم پروڈکشن، میری اپنی ایس ایم پروڈکشن ہے، میرے اپنے یوٹیوب چینل سے لانچ ہوا ہے، اور اسے ضرور دیکھیں، سبسکرائب بھی کیجیے اور ضرور دیکھیے گا، مجھے بتائیے گا اور شیئر بھی کیجیے. ہاں یس، بہت شکریہ، شیئر بھی کیجیے گا، ببر شیئر بھی کرنا چاہیے. پاکستان کے بہت سے آرٹسٹ انڈیا میں جا کے کام کرتے ہیں، پرفارم کر چکے ہیں، آپ کو بھی آفرز تو آتی ہوں گی؟ مجھے 3 بار انڈین فلموں سے آفرز بھی ہوئی، کیونکہ میوزک بالی ووڈ ایوارڈس کے لیے، موویز بالی ووڈ ایوارڈس کے لیے میں نے بہت پرفارم کیا. میں گئی میلوڈی کوئین آف ایشیا، میں نے وہاں سے لیا ایوارڈ. اور مجھے وہاں پر جب میں راج کمار ہیرانی صاحب کو میں نے ایوارڈ دیا. حیران کیا. جی لگے رہو منا بھائی، قائم کو بیسٹ ڈائریکٹر پروڈیوسر کا میں نے ایوارڈ دینا تھا، میری پرفارمنس بھی تھی، تو انہوں نے مجھے وہاں بھی آفر کیا. یعنی کہ مجھے پاکستان سے بہت عزت ملی ہے. 200 فیچرز سے زیادہ میں نے کام کیا ہے. مجھے میرے ملک سے سب کچھ ملا ہے، عزت، دولت، شہرت، تو میرے پاس اب ٹائم بھی نہیں ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. راج کمار ہیرانی بہت اچھے ڈائریکٹر، اچھے پروڈیوسر، بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مزاج کے حساب سے اسکرپٹ لکھوں گا، آپ کے جو جیسا آپ چاہیں گی، آپ کے گانے جیسے آپ چاہیں. میں نے کہا بہت شکریہ، تھینک یو. اس سے پہلے بھی 2 بار مجھے آفر ہوئی، لیکن ان کا جو اسٹائل ہے، جیسے وہ کام کرتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. جب میں نے ان کے ساتھ کام کیا میوزک بالی ووڈ ایوارڈس، اور میوزک بالی ووڈ ایوارڈس میں کیا، بڑا اچھا ان کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، پروفیشنل ان کا طریقہ کام کرنے کا، لیکن میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی تھی. کیا یہ سچ ہے کہ ایک تانے نے آپ کو دوبارہ گلوکاری کے میدان میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا؟ ایسا تانا کچھ بھی نہیں تھا. تانا کس نے دینا تھا مجھے؟ کون ہے؟ کتنی مجال ہے؟ کسی میں جرات نہیں، میں کسی کو جرات دیتی نہیں ہوں، اور کون مجھے کہتا. دیکھیں، یہ میرا اپنا ہی فیصلہ تھا، میری اپنی مرضی، میرا اپنا شوق ہے. ایسا کچھ نہیں کسی نے کہا. فلموں میں پلے بیک سنگر کے طور پر بھی کام کیا؟ جی، کچھ گانے گائے. سٹارٹ میں ماسٹر عبداللہ صاحب میرے استادوں کا درجہ رکھتے تھے، بہت ہی بڑے موسیقار تھے. بالکل گائے، لیکن بہت ارلی ایج میں، بہت ارلی ایج میں. اب تو وہ گانے بھی مجھے یاد نہیں ہوں گے، نہ کہنا جی مجھے یاد نہیں ہوں. آج کل پاکستان میں جو میوزک بن رہا ہے، کیا آپ اس کے معیار سے مطمئن ہیں؟ برا نہیں بن رہا میوزک، اچھا بن رہا ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ گا کون رہا ہے، اس سے فلمایا کیسے جا رہا ہے، اور اسے کیسے گایا جا رہا ہے. دیکھیں، جو گا رہا ہے اسے گانے دیں. میں کون ہوتی ہوں کسی کو یہ کہنے والی کہ آپ نے گانا اچھا نہیں گایا، میں آپ کے گانے سے مطمئن نہیں ہوں. مجھے نہیں یہ کہنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں. آج کل کون سی ایسی فیمیل سنگر ہیں جو بہت اچھا گا رہی ہیں؟ میں سنتی نہیں ہوں آج کل، میں کسی کو نہیں سنتی. کسی کی میں کل بھی نہیں کسی کو سنتی تھی. میں نے جب بھی سنا ہے، میں نے لتا منگیشکر جی کو سنا، میں نے میڈم نور جہاں کو سنا، میں نے فریدہ خانم صاحبہ کو سنا، ہاں صاحب مہندی حسن صاحب کو سنا، اقبال بانو صاحبہ کو سنا، آشا جی کو سنا، غلام علی صاحب کو سنا. آپ کہتی ہیں کہ آپ کسی کو نہیں سنتی؟ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو نہیں سنتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں شروع سے ہی ایسی ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے سینئرز کو سنا ہے، اور اس لیے کہ مجھے سیکھنے کا شوق ہے. میں چاہتی ہوں میں کوئی بھی چیز سنوں یا دیکھوں، میں اس سے سیکھوں، اس سے سیکھوں. اگر جو چیز مجھے سیکھنے کو نہیں مل رہی تو میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں.